حدیث شریف کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور خوش تشریح آپ کے گوش گزار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کے علم کے علاوہ وہ علم جو انبیاء علیہ السلام انسانوں کو عطا کرتے ہیں، انبیاء کی وساطت سے جو علم انسانوں کو ملتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ وہ آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کے بارے میں علم صرف انبیاء ہی کی وساطت سے ملتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور آلہ موجود نہیں۔ انسان کی علم حاصل کرنے کی جتنی قدرتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، جتنے ذرائع ہیں، وہ سب اسی زندگی کے متعلق معلومات کو دے سکتے ہیں، وہ بھی ناقص۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی معلومات صرف انبیاء کے واسطے سے حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ علم نہیں۔ نہ حواس ظاہرہ، نہ عقل، ادراک، اور نہ ہی حواس باطنہ، اشراق، روحانیت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں مرنے کے بعد کے احوال معلوم ہو سکے۔ وہ صرف انبیاء ہی کے واسطے سے معلوم ہو سکے۔ یہ انبیاء ہمیں علم عطا فرماتے ہیں۔
اور انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد کر کے جو حضرات ان باتوں پہ ایمان لاتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے، اور جو شکوک و شبہات میں رہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نقصان۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب لا ریب میں مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھانے کے لیے مثالیں ارشاد فرمائی۔ میں کہ اپنی ذات پہ غور کرو، تمہیں آدم سے وجود بخشا ہے کس طرح؟ مٹی سے نطفہ سے جمع ہوا خون، جون کی شکل، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈیوں کا لباس پہنایا، پھر گوشت پہنایا، پھر روح ڈالی، پھر ماں کے پیٹ میں رہا، پھر اللہ نے اس کے نکلنے کا راستہ آسان فرمایا، دنیا میں آیا، بچپن ہے، پھر جوانی ہے۔ عدم سے وجود اللہ نے مٹی سے کس طرح انقلابات تغیرات دے کر تمہیں وجود بخشا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس طرح کسی مقام پر یوں ارشاد فرمایا، غور کرو، تمہارے سامنے زمین خشک پڑی ہے، خاک اڑ رہی ہے، کوئی اس کے آباد ہونے کی صورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہی زمین جو مردہ پڑی تھی، بے جان تھی، اس کے اوپر خشک پٹڑیاں پڑی ہوئی تھی، اب کیا ہے؟ لہلہاتی ہے، سبزہ ہے، بہاریں ہیں، اناج ہیں، باغات ہیں۔ جس ذات نے اس غیر آباد زمین کو آباد کیا ہے، اسی طرح تمہیں زمین سے نکالے گا۔ کذالک الخروج، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں انبیاء کو جو اللہ علم عطا فرماتے ہیں، اسی سے علم حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک یہودیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں آئے اور عذاب قبر کا ذکر کیا، یعنی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ انما تفتن الیہود، یہود کو قبر میں عذاب ہوگا، ایمان والے محفوظ رہیں گے۔ یہ فرمایا، پھر دوبارہ وہ آئے، اس نے عذاب قبر کی بات کہی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی پہلی بات کی بنیاد پر انکار کر دیا عذاب قبر پر۔ اس طرح آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے وحی سے بتایا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پھر آپ ہر نماز کے بعد، ہم عائشہ فرماتی ہیں، ہر نماز کے بعد آپ عذاب قبر سے پناہ مانگا، عذاب قبر سے پناہ۔ جو اللہ انبیاء کو علم عطا فرماتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں اس غیب کی۔ یہ غیب ہے اور غیب کا علم انبیاء کے واسطے سے انسانوں کو ملتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اسی عذاب قبر کا ذکر ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اس دوران کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، خچر پہ سوار تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کی سواری ڈر گئی، گر گئی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دے، وہ سواری اپنے سے گرا دے۔ تو دیکھا کہ چند قبریں ہیں، 6 ہیں یا 5 ہیں، تو آپ نے سوال کیا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟
ایک آدمی کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ یہ کب مرے ہیں، ان کی وفات کب ہوئی ہے، ان کی موت کب آئی ہے، اسلام میں اسلام سے پہلے؟ اس نے جواب دیا کہ شرک میں مرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ امت قبروں میں عذاب میں مبتلا ہوتی، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا اللہ تمہیں وہ عذاب کی آوازیں سناتا، قبر کے وجہ عذاب قبر سے جو آوازیں ہوتی ہیں تم سنتے تو میں سنتا ہوں، کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہیں تم اس عذاب کی آواز کو سن کر خوف کے مارے میتوں سے بھی بھاگ جاؤ، دفنانا ہی چھوڑ دو، اس واسطے ایسی دعا نہیں۔ اس میں آتا ہے ثقلین، جن و انس کے علاوہ ہر شے عذاب قبر کی آواز کو سن رہی ہے، قبر میں کیا بیت رہی ہے ہر شے کو پتہ چلتا ہے سوا جنوں کی اور انسان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پھر آپ متوجہ ہوئے ہمارے طرف اور پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ تو صحابہ کرام نے یہی کہا نعوذ باللہ من عذاب النار۔ پھر فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ لو۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ پھر فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری باطنی تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ تو صحابہ کرام نے یہی کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ظاہری باطنی ہر قسم کی فتنوں سے۔ پھر فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، دجال کی فتنہ سے اللہ کی پناہ لو۔ تو صحابہ کرام یہی کہا نعوذ باللہ من فتنة الدجال۔ اللہ مسلم شریف یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزوں سے پناہ مانگنے کا کہا ہے۔ صحابہ کرام نے ان چیزوں سے پناہ مانگی۔ سب سے پہلے آگ کے عذاب سے پناہ، اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ نصیب فرمائے۔ جو شخص ہر روز صبح کی نماز کے بعد مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 وقت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے، محفوظ قرار دے۔ جب 3 دفعہ آدمی اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، ایک بات میں آتا ہے کہ جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو مرنے کے بعد متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق ہے۔ قبر کا معاملہ بڑا نازک، قبر اللہ ہم سب کی ٹھنڈی فرمائے۔ بعض نیک لوگوں پر بھی قبر کی تنگی کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، نیک لوگوں پر بھی قبر کی تنگی کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ مشکاشی کی فضل ثالث میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں نکلے جب ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نماز پڑھا لی، پھر ان کو قبرستان میں قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی اوپر برابر کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے سبحان اللہ دیر تک، سبحنا طویلا، دیر تک ہم بھی سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا، کبر فکبرنا طویلا، دیر تک اللہ اکبر پڑھتے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لما سبحت،
ثم کبرت، آپ نے سبحان اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، اس کی وجہ آپ نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، اس نیک بندے پر اس کی قبر کم ہو گئی حتیٰ کہ اللہ نے خوشا دیا۔ اس طرح سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ وہ ہیں جن کے لیے عرش رحمان ان کی وفات پہ حرکت پہ آیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے استقبال۔ اللہ ہم سب کے لیے آسمان کے دروازے کھولے، گناہگار کے کافروں کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پہلے ہی آسمان سے اس کی روح زمین میں سجین میں پھٹک دی جاتی ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں۔ لیکن فرمان 70,000 فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اترے، کتنے 70,000 فرشتے، یہ ان کی عصمت ہے۔ لیکن قد ظلمتا، ان کو بھی قبر کی سختی پیش آئی، انہیں بھی قبر کی سختی۔ دیکھو سوچو ذرا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ سب نے، صحابہ کرام نے پڑھا، عظیم صحابہ کرام، آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کی حیات میں آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام نے پڑھا ہے، قبر میں آپ تشریف لے گئے ہیں، دفنایا گیا ہے، پھر آپ بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ قبر کا معاملہ نازک ہے، قبر کا معاملہ نازک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، اور پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، چاہے وہ جانوروں کو پیشاب ہو چاہے اپنے پیشاب کے قطرات ہو، اس سے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس واسطے پانی سے استنجا کرنے والے احباب اس بات کا لحاظ رکھا کریں کہ جب تک اس نالی میں قطرات پیشاب کے ہیں جلدی سے دھو کے نہ اٹھ جایا کریں، اہتمام سے نالی کو صاف کیا قطرات سے، پھر اس کے بعد پھر استنجا کر کے اٹھیں۔ ایسا نہیں کہ جلدی سے پیشاب کیا، دھویا، اٹھ گئے، بعد میں قطرات آئے اور کپڑا بھی نہ پاک، اس سے پہلے وضو کر لیا، اس بعد قطرہ نکلا تو وضو بھی نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو ہم اہتمام کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہیں، اور اس ناپاکی کی وجہ سے، وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی نہ ہو، کپڑا بھی نہ پاک۔ اس واسطے ہمیں اہتمام کرنا ہے اس بات کا کہ کپڑوں کو پاک رکھنا، صفائی اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی، ظاہر کو ہم پاک رکھیں کہ اللہ ہمارے باطن کو پاک رکھے۔ ہم ظاہر کی پاکیزگی کا اہتمام کریں گے، اللہ رحم فرمائیں گے، ہمارا باطن پاک ہے۔ پاکیزگی کا اہتمام کرنا، چغل خوری اور ایسے گناہوں سے بچنا۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ مدد کی تحقیق فرمایا کرتے ہیں، آپ 2 سورتیں پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ ایک سورت سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں، سورت لقمان کے بعد، اور ایک سورت تبارک اللہ کی 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ یہ 2 صورتیں جو ہمیشہ پڑھتا ہے قبر کے عذاب سے اللہ اس کو بچائے۔ اس طرح عذاب قبر سے نجات دینے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ذکر کا اہتمام عذاب قبر سے بچانے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے ہم قبر کے عذاب سے بچیں۔ پھر محترم دوستو، اس پہلی حدیث میں نے سنائی آپ کو، چند چیزوں سے پناہ مانگی گئی، عذاب نار سے پناہ مانگی، عذاب قبر سے پناہ مانگی،
فتنوں سے پناہ مانگی، ظاہری اور باطنی ہما قسم کے فتنے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ دعائیں جو آپ نے صحابہ کرام کو کہلائی ہیں، یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، معمول ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہم پناہ مانگیں عذاب نار سے بھی، عذاب قبر سے بھی، ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی۔ جس میں آتا ہے فتنے اس قدر ہوں گے کہ صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سمجھتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور حال یہ ہوگا کہ نام ہمارا شمار کہیں اور ہو رہا۔ اللہ حفاظت۔ بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی لذات، دنیا کی ہوس میں ایسے آ گھیرا ہے کہ آخرت میں گویا ہمارا ایمان ہی نہیں۔ جو شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کی زندگی کو یقینی جانتا ہے، تو وہ بادشاہت کو قربان کر سکتا ہے، لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں، آخرت کا نقصان برداشت۔ اور جس کو آخرت کی زندگی کا کوئی یقین نہیں، اس پہ ایمان نہیں ہے، وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے، تو پھر معمولی مفاد کے لیے وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار، ہر معصیت کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی لذت بھی کو سب کو سمجھتا ہے، دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کی راحتوں کے لیے، عیش و عشرت کے لیے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، آخرت کا ایمان ہی نہیں۔ آج سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس نماز روزہ کر لیا تو ہمارا بس ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ ایمان کے اندر نماز روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ نصیب فرمائے، لیکن کامل ایمان یہ نہیں ہے۔ ایمان میں کمال تو پورے دین کے عمل کرنے کا نام۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے علماء میں سے بڑے عالم ہیں، یہود کو ان پر اعتماد ہے، ایمان لانے سے پہلے یہود کی رہنمائی کرنے والے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے تو حاضر خدمت ہوئے، حاضر ہونے سے پہلے سوچ لیا کہ میں یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، سوالات کی ایک فہرست تیار کی تاکہ تحقیق ہو جائے واقعتاً وہی پیغمبر ہیں جو جن کے انتظار ہو رہا۔ جب آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، چہرہ انور پہ نگاہ پڑی کرتے تمام سوالوں کا جواب مل گیا، کسی سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی، کلمہ پڑھ پھر عرض کی کہ یہود کے اندر میری شخصیت ہے، مگر ہیں وہ نامراد، آپ ان کو بلا کر میرے بارے میں پہلے پوچھ لیں، پھر دیکھو ان کا حال کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام چھپ گئے، یہود کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا یہودیوں سے کہ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ شریف ہیں، بن شریف، عالم کے بیٹے، ہمارے رہنما، کیا کچھ تعریفیں کرتے۔ آپ اگر وہ ایمان لے آئے تو ایمان لاؤ گے، تو ہو ہی نہیں سکتا وہ ایمان ہمارے یہاں پر ایسا نہیں سکتا۔ اگر وہ لے آئے ایمان تو پھر وہ لائے ایمان لائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان؟ اتنے میں یہ باتیں ہو رہی تھی، سیدنا عبداللہ علیہ السلام نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بڑا کہتے ہیں یہ لعین ابن اللعین، لعین اور کمینے کا بیٹا، کمینہ، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے، یہ تعریفیں کر رہے تھے یا اسی مجلس میں بدلے۔ یہ مفادات کے بندے ہوتے ہیں، اپنے علم کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں مفادات کی، مفادات کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مفادات کو ترجیح دینے سے آدمی کا ایمان جاتا ہے، مفاد کو مقصود نہ بنائے، آدمی عبد درہم عبد دینار نہ بنے، اللہ کا بندہ بنے۔ اللہ کس پہ خوش ہوتے ہیں، بس وہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ
کہ ہمارا پیسہ یہاں سے آ رہا ہے، مفاد یہاں سے ہے۔ جب نصارہ کا وفد، نجران کے نصارہ کا وفد وہ آپ کی خدمت میں آیا مناظرہ کرنے کے لیے، باس و باسا کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کے بڑے عالم کا ایک بھائی پولس وہ بھی ساتھ تھا، تو وہ راستے میں گرا، اس کو چوٹ آئی تو اس نے بددعائیہ کلمہ کہا، تعسر ابد سے مراد آپ کی ذات مراد نہیں، جو رحمت سے دور ہے، معاذ اللہ، وہ ناکام ہو، برباد ہو، ایسے بددعائیہ کرنا۔ اس پر اس کا بھائی کہتا ہے شرم نہیں آتی؟ تو کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ جو سچے نبی ہیں، نبی منتظر ہیں، جن کی بشارت اور جن کی پیشین کو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے۔ اچھا پھر تم ایمان کیوں لاتے ہو؟ اگر ہم ایمان لائیں تو یہ روم کے بادشاہ جو ہمیں نذرانے پیش کرتے ہیں، احتیاط دیتے ہیں، ہدایہ دیتے ہیں، بند ہو جائیں گے، تو عزت ہے، وقار ختم ہو جائے گا، اس واسطے ہم ایمان لاتے ہیں، ورنہ وہ سچے نبی ہیں۔ اچھا وہ اسی وقت قابلے سے ہلاک ہوا، قابلے سے پہلے جا کر ایمان قبول کر لیا۔ کہ بات یہ ہے اس کی قسمت میں ایمان تھا، اور جو جان رہے تھے، کسی کوئی پڑھ رہے تھے، وہ معلوم ہے ایمان کی قسمت کی بات ہے۔ مفادات جو ہیں وہ ایمان سے محروم رکھتے ہیں۔ مفادات کو آدمی قربان کرے، مفادات کو چھوڑ کر اللہ کا بندہ بنے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے حدیث سے، ایک حدیث سے کئی مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں، کئی مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں۔ سیدنا امام نووی ایک حدیث پڑھاتے ہیں، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، یہ بھی سمجھ آ گیا، یہ بھی سمجھ آ گیا، ایک حدیث کے کئی فائدے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ایک حاجی بڑے ایک کلمہ کہیں، وہی کلمہ اس کے مریدین، اس کے معتقدین وہ کہیں کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم تعوذوا باللہ من عذاب النار، تو وہی کلمہ آپ نے جو کہلایا وہی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من عذاب النار۔ پھر آپ نے کلمہ کہلایا تعوذ من عذاب القبر، وہی کلمہ صحابہ نے کہا۔ پھر تعوذ من فتنہ ما ظہر منہا وما بطن، وہی کلمہ صحابہ نے کہا۔ فرمایا کہ تعوذ من فتنۃ الدجال، پھر وہی کلمہ صحابہ کرام نے کہا۔ تو وہ کلمہ جو آپ کہلا رہے ہیں وہی صحابہ کہہ رہے ہیں، اس کہلانے سے وہ بدعتی نہیں ہو گئے، یہ اہل دین ہے، کوئی مسئلہ۔ ہمارے حضرت جی اگر اجتماعی اس طرح ذکر کراتے ہیں، وہی صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی، اس جماعت کو آپ نے اس طرح کہلایا، جب کہلا رہے دوسری بات سے کہلا رہے ہیں، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح اللہ اللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر ہے، بسم اللہ بھی ذکر ہے، اعوذ باللہ بھی ذکر ہے، کتابت بھی ذکر ہے۔ اس طرح یہ دوسری حدیث سنائی ہے، اس میں اسعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، نماز کے بعد قبر دفنانے کے بعد مٹی ڈالی گئی، پھر آپ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ پڑھا، اونچی آواز سے پڑھا، صحابہ نے سنا، صحابہ کرام بھی سبحان اللہ پڑھ رہے۔ سبحان اللہ ذکر ہے، جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہی ذکر کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ پھر آپ اللہ اکبر ذکر کر رہے ہیں، وہی ذکر صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ وہ کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں وہی صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، سب سن کے پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے ہو رہا ہے۔ جہری ذکر بھی ہو رہا ہے، اجتماعی ذکر بھی ہو رہا ہے، جہرن بھی ہو رہا ہے، اجتماع بھی ہو رہا ہے۔ اجتماعی اور جہری ذکر یہ خلاف سنت نہیں ہے، اس کو بدعت کہنا، یہ جو بدعت کہتے ہیں وہ غور کریں، ان دلائل پہ غور کریں اور سمجھیں یہ ذکر بدعت نہیں ہے، اور یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے، پوری امت کر رہی ہے، کرتی آئی ہے۔ اس واسطے شبہات میں پڑھ کر امت کو اس راستے سے، دین کے راستے سے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی برکت سے الحمدللہ کتنوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اللہ اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ ذکر کی کثرت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، شاذلیہ طریقہ کے مطابق جو ذکر ہوتا ہے وہ بدعت ہے؟ وہ کھڑے ہو کر اونچی آواز سے اکٹھے ذکر کرتے ہیں، اونچی آواز سے کھڑے ہو کر اجتماعی ذکر کرتے ہیں، کیا وہ بدعت ہے؟
اس کے جواب میں داد فتاوا میں مفصل فتوا موجود ہے ہاں جی، اور ان کی تائید میں اس میں حاکم نے تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے ہاں جی، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ذکر جس طرح بھی ہے سب ٹھیک ہے۔ تو اجماع ہے اس بات پر کہ مساجد میں اس طرح ذکر کرنا، اجتماع انفراداً سب جائز ہے۔ ہاں، اجتماعی ذکر کی شرائط یہ ہے کہ کسی کی نماز خراب نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی نماز میں خلل نہ آئے، درمیان سے نکاح مفرد نہ ہو، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی نجائز کی بات نہیں ہے، کوئی بدعی کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔